Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا. صحیح پڑھ رہا ہوں بھائی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. 2019 کا رمضان شروع ہو چکا ہے. سفر کی وجہ سے تراویح کے بعد کا جو بیانات تھے اس میں ذرا ناغہ ہوا، تو آج انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور ترتیب سے انشاءاللہ اس کو جو سلسلہ 15 سال سے میرا خیال ہے یہ چل رہا ہے، تراویح کے بعد میں روزانہ بیان کرتا ہوں، تو وہ سلسلہ انشاءاللہ آج سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ میں خود تراویح پڑھاؤں گا. آدھی قاری صاحب پڑھائیں گے، آدھی میں پڑھاؤں گا. شروع کی آدھی پھر آدھی میں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ویسے تقریباً 10 سال سے تو میں ہی پڑھا رہا ہوں پوری، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے. اس دفعہ تھوڑا سا اس قاری صاحب کے سے چونکہ شروع بھی کروا چکے ہیں، کسی کو نکالنا بھی اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آدھی شروع کی 10 یہ پڑھائیں گے اور آخری 10 میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ آج ختم کی ہے اور سورہ آل عمران شروع کی ہے. رمضان میں جو بیانات ہوتے ہیں تراویح کے بعد، آپ کو اچھے لگے نہ لگے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اس لیے کہ اس بیان میں جو مجھے نور محسوس ہوتا ہے وہ پورے سال وہ لطف بیان کرنے میں بھی نہیں آتا. میں نے اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے. آج میں اس پہ غور کیا کہ کیا وجہ ہے. ان بیانات میں مجھے بھی ایک بڑا ایک اطمینان ہوتا ہے، زبان بھی چلتی ہے خوب. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا نور ہے. رمضان میں ایک عجیب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبادت میں الگ مزہ آتا ہے انسان کو. یہ دیکھو 20 رکعتیں یہ عام دنوں میں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کوئی کھڑا تو کرے، 2-4 کے بعد کھسک جائیں گے، لیکن کیسے پڑھ لیتے ہیں رمضان میں. اور لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، پھر دن بھر کا روزہ ہوتا ہے، تو اس سے سننے والوں میں طلب پیدا ہوتی ہے. سننے والوں میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، تو اس طلب کا بولنے والوں پہ اثر پڑتا ہے، بولنے والے پہ. دوسری بات یہ کہ بیان کرنے کے لیے جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا تراویح میں، وہ قرآن سے مواد بہت ملتا ہے بات کرنے کے لیے، اور ہوتا سارا قرآن ہی ہے. وہ میرے جو عام بیانات ہوتے ہیں جمعہ اور اتوار کے، اس میں لوگوں کی کالز آئیں، یہ ہوا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ ضرورت ہے معاشرے کی، یہ ہے. لیکن یہ جو بیان ہوتا ہے یہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے رمضان ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد فوراً اسی پر بات شروع ہو جاتی ہے. تو چونکہ اللہ کا بیان پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا تراویح میں، تو اس کی ایک برکات ہوتی ہیں.
تو وہی بیان میں پھر ڈیلیور کر دیتا ہوں. تو ایک ذہن بنتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بیان میں زیادہ تر قرآن بیان کیا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ نور ہے اس کا. خیر جو بھی وجہ ہو, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی جنگل میں بیٹھ کے شیر دکھا رہے ہیں, کبھی اصلاحی باتیں کر رہے ہیں. تو اچھا ہے, ایک ٹیکنیکل قسم کا ایسا مولوی بھی ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی, جو کبھی جنگل میں چیتا دکھا رہا ہے. ہم نے ابھی جنگل میں دیکھا اتنے بڑے کچھوے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. وہ ویڈیو میں آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہے تھے, اتنے بڑے بڑے کچھوے, کمبخت 200 سال پرانے کچھوے. ان پہ انگریزوں نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں, ہر سال ایک نمبر بڑھا دیا جاتا ہے. گوروں نے 194 سال پہلے جو کچھوے پیدا ہوئے تھے نا, ان پہ عمر لکھنا شروع کی. 1 سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, 3, تو آج چل رہا ہے 194 سال. 194 سال کا کچھوا. تو آپ کو وہ کچھوا دکھایا, لوگ کہہ رہے ہیں ادھر کچھوا دکھا رہے ہیں, اب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. یہ کیسے ٹیکنیکل قسم کے. تو برداشت کر لیں. کیا خیال ہے, یوں سمجھ لیا کریں کہ ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چینج ہو رہا ہے. تانا نہ دیا کریں, طنز نہ کیا کریں. آج امام صاحب نے سورہ بقرہ ختم کی ہے اور سورہ آل عمران شروع کی ہے. سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات اللہ نے بیان کیے. جب میں سن رہا ہوتا ہوں دل چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤں, ایک ایک آیت کا. اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا اتنا اچھا کلام موجود ہے, اتنے اچھے قانون موجود ہیں, اسے چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں. یورپ کی اندھی تقلید, انگریزوں کی اندھی تقلید. جب بھی لبرل لوگوں کے خلاف کوئی بات کرو نا, ایسے چبھتی ہے ان کو. ابھی میرا ایک کلپ چلا ہے فیس بک پر کہ ایک بندے نے کہیں نکاح کیا اور پھر اس بیچارے نے بنی نہیں, تو وہ اس کو میں نے بتایا کہ بھئی دیندار سے نکاح کرو تو پھر بہتر ہوتا ہے. آپ کو بھی تو زیادہ ماڈرن کی تلاش تھی نا, تو اب بھگتو. تو اس پہ کمنٹس کیا آئے ہیں, اس مولوی کو شادی کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. دیکھو کہاں کی کہاں لگا رہے ہیں. اب کچھ میرے خلاف کہنے کو ملا نہیں ہے تو اس مولوی کو بس یہی اور گندے گندے الفاظ. اصل بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دم پہ مولوی نے پاؤں رکھ لیا ہے, تو اچھل رہے ہیں. اب آپ کو اپنا بغض اگلنے کا طریقہ یہی ہے. یہ مت دیکھو کہ مولوی شادی کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اس کو نہیں دیکھیں گے بات صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. دوسرا, ہم اس کلچر میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن جو بری چیزیں ہیں اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کلچر پہ ایسا ایمان لا چکے ہیں اور ان کے دلوں میں علماء کا ایسا بغض ہے کہ اس کلچر کے خلاف ایک لفظ بھی وہ سننا پسند نہیں کرتے. یہ بغض ان کے دلوں میں جو ہوتا ہے نا, وہ فیس بک پہ کمنٹ سے نکل کے آتا ہے سامنے, وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے. یہ ایک آواز گونج رہی ہے یار میرے بھی کانوں میں, اس کو تھوڑا سا صحیح نہیں آ رہی نا, آواز گونج رہی ہے نا, ہے نہیں, کم نہ کریں, گونج کم کریں, اس کا ایکو بھی کو ختم کریں. تو وہ ایک دم ایسا مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, مدرسوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے. یہ مدرسے ایسے, یہ بات کیا ہو رہی ہے, میں اس کلچر میں کوئی برائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں رہ کر اس برائی کو ایڈاپٹ نہ کریں. لیکن آپ کہہ رہے مولوی ایسے ہوتے ہیں, مدرسے. موضوع کیا چل رہا ہے اور آپ کس کے پیچھے پڑ گئے, ٹھیک ہے, مولویوں کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ قرآن کے میں الفاظ ہے نا, وما تخفی صدورہم اکبر. اللہ فرماتے ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف بغض ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ بغض اس طرح سے نکلتا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے,
لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں حد سے تجاوز مت کرو. آپ علماء سے دشمنی میں, مدرسوں سے دشمنی میں حد سے تجاوز مت کریں. اور یہ تجاوز وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسے ایک دن بھی رہ کر انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا, ایک دن بھی نہیں رہے ہوتے. خیر آپ کہیں گے پھر کیا قصے لے کے بڑھ گئے مولوی صاحب, آج پہلے دن تو کم از کم تو آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے جی ابھی جو امام صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی, ایسے پیارے احکام, ایسے پیارے احکام, ایک ایک حکم کا صرف ترجمہ ہوتا چلا جائے اور مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دے, اتنا خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا کہ دنیا ہی میں جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے. افسوس سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں پر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی پیاری کتاب کو چھوڑ کر کس کو فالو کر رہے ہیں؟ گوروں کو. دیکھ نہیں رہے ان کے معاشرے کا کیا حشر ہو گیا, یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ان کے معاشرے کا حشر نشر ہو گیا. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے, غلط دوا کھاتا ہے, اور غلط دوا کھانے سے اس پہ دورے پڑ رہے ہیں. دوسرا مریض بھی وہی دوا کھاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار نہیں کھاؤ, اس کا حال دیکھو کیا ہو گیا, اس کو یقین نہیں آ رہا, تو آپ لے جا کے دکھاتے ہیں دیکھو کیا حال ہو گیا. وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بالکل. اس کا مطلب آپ کی عقل بالکل ہے بھائی, آپ بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. آپ کیا ہو گئے ہیں؟ بالکل سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. کہ جو تباہ شدہ معاشرہ ہے اس کی تباہی آپ کو نظر نہیں آ رہی. ترقی ترقی ترقی, یعنی یہ تو ایک اور ایک دلیل ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود جو تباہ ہو گیا ہو. تو سوچو ترقی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اس معاشرے کی کامیابی کی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو کتنے ترقی یافتہ ہیں, یہ دلیل ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں. میں کہتا ہوں اتنے ترقی یافتہ ہو کے بھی ناکام ہیں, یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دلیل ہے بہت بڑی, اتنا کچھ ہو کے بھی ناکام زندگی. یہ کوئی زندگی ہے؟ کتے پالنا کوئی زندگی ہے؟ اولاد سے محبت کیوں نہیں ہے بھائی؟ باپ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ماں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیوں کتے پہ اتنا دل اپنا لٹا رہے ہو؟ ابھی ہم گئے, آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو, مسائی قوم جو جنگلی قوم ہے, دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے, اس کو سبسکرائب کر لیں تو تھوڑا سا ثواب ملنے کا چانس ہے انشاءاللہ. اس میں ہم نے جنگل کے جنگلی انسانوں کی لائیو ویڈیو دکھائی کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, مردار کھاتے ہیں. اور میں تو زیادہ ان کی وہاں نہیں وہ کر رہا تھا, میں نے کہا کوئی ترجمہ نہ کر دے. ان کے ہاتھ جیب میں ہر وقت خنجر بھی رہتا ہے, اور جو شیر کو مار سکتے ہیں اس کے لیے مولوی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, پکا کے کھا جائیں, ہم کہاں جائیں گے بھائی. تو لوگوں کے میسج بھی آ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے, پکا بھی سکتی ہے. تو ان کے بارے میں کئی لوگوں نے بتایا, بچہ مرنے پر اتنا نہیں روتے جتنا گائے مرنے پہ روتے ہیں. یہ کامیاب زندگی ہے. اب میں کہوں چونکہ ان کے پاس ہزاروں گائے ہیں, معاشی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں, یہ بڑی زبردست قوم ہے, اور شیر کو مار کے کھاتے ہیں. انسان نہیں ہے. انسان جو خون پی رہا ہے, جو مردار کھا رہا ہے, وہ انسان نہیں ہے. جو گائے کے مرنے پر بچے سے زیادہ رو رہا ہے, وہ انسان نہیں ہے. اب یہ قوم اگر ترقی کر کے پتلون بھی پہن لے گی, لیکن گائے کے ساتھ یہی حال اگر رہے گا تو یہ انسان نہیں کہلائے گی. اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو ایسا یہ تکلیف ہوتی ہے. میں مانتا ہوں اس معاشرے میں بڑی خوبیاں بھی ہیں, لیکن وہ قانون نے مضبوط کیا ان کو. ہماری قوم اچھی ہے, حکمران اچھے نہیں ہیں ہمارے ساتھ, ان کے حکمران ان کے ساتھ اچھے ہیں,
قوم اتنی اچھی نہیں, ان کی حکمرانوں نے تربیت کی ہے ان کی, ہمارے کرپٹ چور اچکے ہیں اور ان کے غلام ہیں, اس لیے اگر یہ ان کی غلامی چھوڑ دیں تو یہ دنیا کے بہترین حکمران ہو جائیں. یہ غلامی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار, کیونکہ ایسا مسمرزم ہوا ہے ان کے دماغوں پہ, ایسا جادو کیا ہے, کیونکہ 100 سال گورے نے حکومت کی نا ہندوستان پہ, ایسا جادو کر کے گیا ہے کہ وہ ان کو اپنی پتلونے پکڑا کے گیا ہے, انہی کو صاف کرتے رہنا, اپنے بوٹ دے کر گیا ہے کہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی مت کرنا. تو یہ لگے ہوئے اسی میں لگے ہوئے. ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا ہی نہیں جب تک یہ اس غلامی کے طوق سے نکلیں گے نہیں, ان کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا. تو قرآن اگر پڑھا جائے, کاش سمجھ کے پڑھا جائے, تو ایسے انسان کا دل کھلتا ہے, روشن ہوتا ہے. کیسی پیاری آیتیں ہیں, کیسی پیاری آیتیں. باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کچھ آیتوں میں, کہیں ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے, کہیں اللہ پڑوسی کا بیان کر رہے ہیں, اس کا بھی خیال کر. کون کائنات کو بنانے والا, کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کی عبادت سے بھاگنا نہیں ہے. اس نے پیدا کیا ہے, غیر مسلم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا عیب ہے, اتنا بڑا عیب کسی کی زندگی میں ہو اور آپ اس قوم کی تعریف کرو کہ یہ ہم سے اچھے ہیں. کیسے اچھے ہو گئے, یہ خدا کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا کافر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ جس نے مجھے کھلایا, جو بارشیں برسا رہا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کر کے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے, تو یہ کون ہے؟ میں اس کو پہچاننے کی کوشش تو کروں. کیسی عجیب مخلوق, ایک ایک مخلوق اللہ نے ایسے پیدا کی ہے جو بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے. ہم نے ابھی جنگل گئے نا, وہاں گورن گورو زیبرا کے بارے میں ایک ماہر تھے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اس کے دھاریاں کیوں ہوتی ہیں, زیبرا کے کیا ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی جنگل گیا نا, بولا گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا ہے؟ یہ دھاریاں خود بخود بن سکتی ہیں, اور ان دھاریوں کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں. قدرت نے بلا وجہ یہ زیبرے کو دھاریاں, بولو بھائی, بلا وجہ نہیں دی, وہ ایسا ہی اتفاق سے, یہ اتفاق سے دھاریاں پیدا ہو گئی اس کے. کسی سائنسدان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی آج تک. بھائی آپ تو جہاز بناتے ہو, آپ نے تو راکٹ بنا لیا, آپ نے تو ایٹم کو توڑ کے الیکٹران, پروٹون, نیوٹران کو الگ کر دیا, اتنی باریک تحقیق آپ کے پاس ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا بھائی جنگل میں, اور بلا وجہ نہیں ہوا. قدرت کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جو کام اتفاقی ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں. میں حیران ہو گیا جب زیبرے کے بارے میں جو اس کی دھاریوں پر ہم نے اسٹڈی کیا اور گوروں ہی کی تحقیقات پڑھی, تو انسان کہتا ہے اللہ واقعی بہت بڑا ہے, اور یہ خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اس کی دھاریاں ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ہیں. کسی ایک زیبرے کی دھاری دوسرے سے ڈیزائن, بولو بھائی, نہیں ملتی, اور اسی سے زیبرے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس کی دھاریاں اسے جانوروں سے بچاتی ہیں, آنکھوں کو کنفیوز کرتی ہیں, شیر کو کنفیوز کر دیتی ہیں. اللہ نے اس کے دفاع کے لیے کیا رکھا ہے, اس کے دفاع کے لیے, کیونکہ اس کی رفتار ہرن جیسی نہیں ہے. ہرن کو اللہ نے تحفظ کے لیے اسپیڈ بہت دے دی کہ تیرے کوئی دھاریاں نہیں ہے, اسپیڈ ہے تیری, بھاگ. اور شیر کو کہا تو بھی پنجہ آزما, کبھی تو جیتے گا کبھی وہ جیتے گا, جنگل کی زندگی برقرار رہے گی, تیرا بھی پیٹ بھرے گا, اور ہرن بھی ایک حساب سے رہیں گے جنگل میں. زیبرا اتنا موٹا ہے کمبخت, وہ ہرن کی طرح, بولو بھائی, بھاگ ہی نہیں سکتا. اس کو اللہ نے دھاریاں دی ہیں جو جانوروں کی آنکھوں کو کیا کرتی ہیں, نظر ٹکانے نہیں دیتی. ایک مکھی ہے جنگل میں جو زیبرے کا خون چوستی ہے, بیمار کرتی ہے. وہ مکھی کنفیوز ہو جاتی ہے زیبرے کی دھاریوں کی وجہ سے, وہ حملہ نہیں کر پاتی اس پہ. کیسا ڈیفنس کا اللہ نے, زیبرے کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے ڈیفنس کا کیسا
ڈارون نے پتہ ہے کیا چھوڑی تھی لمبی؟ ڈارون سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو ہے دھاریاں، یہ کالی پیلی، یہ کیسے بن گئی اتنی خوبصورت، اور یہ چیتے کے ایسے خوبصورت، اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ کسی زمانے میں ایسے جگہ بیٹھتے ہوں جہاں دھوپ بھی پڑتی ہو اور چھاؤں بھی. لوگوں کے ذہن میں ایک سائنسدان کا ایک وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر ہے. کیا سائنسی تھیوری بدلتی نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کتنی تھیوریز ایسی ہیں سائنسدانوں کی جس کو وہ چینج کر چکے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک ریسرچ ہوتی ہے. ڈارون کے جو نظریہ ہے وہ تھیوری ہے، وہ تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کو تحقیق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں ماننا. کیونکہ مانو گے تو پھر جھکنا پڑے گا اس کے سامنے، پھر یہ پوچھنا پڑے گا اس نے کیوں پیدا کیا، پھر یہ ماننا پڑے گا اس کے پیغمبر بھی ہے نہیں ہے، اس کے کیا حکام ہیں. تو بڑا اچھا حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کو جڑ سے نکال دو، یہ خود بخود. اب زیبرے کا دیکھو، اس کو دھاریاں اللہ نے دی، اسپیڈ کم دی ہے، اسپیڈ تھوڑی کم دی لیکن ڈیفنس کے لیے. کچھوے کو تو اسپیڈ دی نہیں ہے، کچھوا جو ہے اس بیچارے کی تو رفتار ہے ہی نہیں، تو اس کے تو جنگل کے جانوروں نے بیچارے کی واٹ لگا دینی تھی. اس کے پیچھے تو شیر آتا تو وہ کہاں تک چل سکتا تھا کچھوا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. چل سکتا ہے وہ؟ اس کے تو پہیا لگا کے دھکا دینا پڑتا. کیا خیال ہے؟ یہ پیچھے کوئی سلنڈر لگانا پڑتا راکٹ کی طرح جو گیس خارج کرتا اور کچھوا آگے سے. لیکن اللہ نے دنیا کا سست ترین جانور کچھوا کو بنایا. سب سے لمبی زندگی کس کو دی ہے؟ کچھوے کو. ہم دیکھ کر آئے 200 سال پرانے کچھوے. میں تو کہا ان سے دم کرواؤ بھائی، بزرگ ہیں یہ، حقیقت ہے. اور انہوں نے بتایا 300 سال پرانا بھی ہے. وہ تو اس وقت چونکہ یہ تو شعور بعد میں بیدار ہوا نا انسان میں کہ یار ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. بہت سے کچھوے ہو سکتا ہے ہوں پرانے ابھی پتہ ہی نہ ہو. وہاں ایک 20 سال کا کچھوا ہم نے دیکھا. میں نے کہا تو بچہ ہے. 200 سال کا 20 سال کا کیا ہے؟ تو بچہ ہے. تو اب دیکھو کچھوے کی رفتار ہی نہیں ہے، لیکن زندگی سب سے لمبی کس کی؟ کچھوے. کیوں؟ اللہ نے کہا تیری رفتار نہیں ہے تو میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا، اس کے رب کو پتا ہے کہ کس کو پیدا کر رہا ہوں میں، لہذا تجھے میں ڈھال دوں گا جو جنگوں میں فوجی اور مجاہدین کے کام آتی ہے نا. بھائی وار کرو تو آگے سے ڈھال ہونی چاہیے نا. تیرے پاس ایسی خاندانی ڈھال ہوگی، ہاتھی بیٹھ کے چائے پیے گا یہاں بیٹھ کے اور تجھے جو بھی نہیں رہیں گے. کچھوا کیا کرتا ہے؟ جب کوئی جانور آتا ہے شکار کرنے، کچھوا سے بھاگا نہیں جاتا، تھوڑا سا بیچارہ چلتا ہے. جب کچھوے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تو کچھوا خول کے اندر جا کے گرا لیتا اور مذاق اڑاتا ہے، بولتے اب کر لے جو کرنا ہے تو نے. اب وہ جانور جو ہے نا ایسے شاعروں کی طرح بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ جب نکلے گا باہر تو میں حملہ کروں گا. کچھوے کے پاس ٹائم بہت ہے، جانوروں کے پاس ٹائم، کیونکہ ان کی عمریں تو 5 سال 10 سال ہوں گی نا. وہ کہہ رہا ہے یار آدھی زندگی تو میری اسی کے انتظار میں لگ جائے گی، یہ منہ کب باہر نکالے گا ہے. اور کچھوے کو پتا ہے میرے پاس ٹائم کم. ابے بھائی اس کو تو پتا ہے میں 250-300 سال آرام سے رہ لوں گا، تو اگر 15-20 سال بھی میں اس میں رہ گیا کوئی پرابلم. کیا خیال ہے؟ ٹائم کم نہیں ہے کچھوے کے پاس. وہ کہہ رہے کر لے بھائی تو کرنا ہے. اب وہی ہے نا کہ جیسے کوئی دشمن آپ کے گھر آ جائے اور آپ کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں، دشمن کھڑا کھڑا انتظار کرے گا، وہ کہے گا کہ یار کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. لیکن کچھوا کہتا ہے میرے پاس مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں 200 سال بھی اندر آرام سے رہ سکتا ہوں، تو 4-5 سال میرے اوپر ضائع کرے گا، جا کے ادھر ہرن ورن کا تلاش کر. تو وہ تھوڑا سا پھر منڈی باہر نکال کے کچھوا دیکھتا ہے کھڑا ہوا ہے شیر ہے، تو چلو وہ واپس. اسی دوران اگر شیر نے کچھ کر لیا تو کر لیا. تو نیچے سے بھی خول، اوپر سے بھی خول، اور اتنا مضبوط خول. یہ خول بنتا ہے گھاس پھوس سے. کچھوا کیا کھاتا ہے؟ گھاس. اسی گھاس سے اس کا خون بنے گا، اسی سے اس کی آنکھوں میں بینائی آئے گی، اور اسی سے وہ خول بھی اسی حساب سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. جتنا بڑا کچھوا اس کی ڈھال اسی حساب سے.
یہ نہیں کہ کچھوا اتنا بڑا ہو گیا ڈھال زیادہ بڑی ہو گئی, یا کچھوا تو بڑا ہو گیا ڈھال چھوٹی رہ گئی. ہر چیز اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو مینجمنٹ ہے یہ خود بخود نہیں ہے, یہ بڑا زبردست غالب ہے اور جاننے والا ہے جس کا یہ انتظام ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ بھائی, اللہ پر ایمان لاؤ, پھر زندگی میں مزہ ہے. تو اللہ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام دیے, بہت سارے احکام, اور سارے پیارے. سب سے پہلا حکم وَاعْبُدُوا اللَّهَ یا ایھا الناس, اے لوگو. کیسا عجیب کلام شروع ہونا ہے. اعبدوا ربکم الذی, عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. تو کافر کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ وہ رب کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا. اور لبرل مسلمانوں کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ وہ دنیا کے ہر کام کو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, پیدا کرنے والے کی عبادت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں نا, یہ لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہوتے ہیں تعارف کروائیں گے, یہ بہت اچھے آدمی ہیں, یہ ماشاءاللہ انہوں نے ملک کے لیے یہ کیا, انہوں نے پڑوسیوں کی بڑی اچھی خدمت کی, اور یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت اچھے ہیں, صحت بھی ماشاءاللہ مینٹین رکھتے ہیں, بہت زبردست نماز پڑھتے ہیں. وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ کیا ہے ذاتی؟ تو پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی نہ کرے تو بندوق پہ تھوڑی کروائے گا کوئی پڑوسیوں کا خیال کسی سے. وہ ان کا کیا ہے؟ ان کی نجی زندگی, وہ لائف ہے, وہ ان کا اپنا مرضی ہے. بھائی نماز پڑھنی ایکچولی پڑھو, نماز نہیں پڑھنی ایکچولی, یہی ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی آج کل یہی تبصرے ہوتے ہیں نا. بھائی نماز ہو تو جس نے پڑھنی ہے پڑھے, جس نے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, دنیا کی حد تک تو ہم کہیں گے اس کو, بھائی ہم زبردستی نہیں کریں گے. لیکن آخرت میں سب سے پہلے اللہ کیا پوچھے گا؟ جس نے پیدا کیا, پڑوسیوں سے تو بڑے اچھے تھے ہیں بھائی, کتوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا تم نے, راکٹ بھی بنائے, مجھے میرے سامنے کتنی مرتبہ جھکتے تھے میرے سامنے. سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ کا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ. تبھی اللہ قرآن میں اہل جہنم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فرمایا جب اہل جہنم میں جائیں گے, حالانکہ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہوں گے, لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے, وہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, ہم نماز بولو بھائی نہیں پڑھتے تھے. کافروں سے سوال ہو رہا ہوگا اور کافر کہیں گے کہ ہم نماز, بولو نا, سوال پہ تو کافر تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے. ارے وہ تو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے گا؟ تو دنیا میں مکلف نہیں ہے, آخرت میں اس سے نماز کا سوال بولو نا ہوگا, سوال ہوگا اس سے نماز کا, حج کا بھی سوال ہوگا اس سے, زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا, تمام عبادتوں کا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر سے آخرت میں ان تمام عبادتوں کا سوال ہوگا. کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیوں ہوگا بھائی؟ جب وہ ایمان ہی نہیں لایا تو کیوں ہوگا؟ اس لیے سوال ہوگا کہ تمہیں یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو خیال آیا تھا, لیکن ہمیں یہ بھی خیال آیا کہ اس طریقے سے کیوں کرنی ہے جس طرح سے مسلمان کہہ رہے ہیں. بھائی ہم اخپل طریقے سے کریں گے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کافروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ بھائی وہ کہیں گے ہم کریں گے اپنی مرضی سے, مسلمانوں والے طریقے سے کیوں, نماز کیوں؟ بھائی ہم تو اپنے طریقے سے کریں گے نا, ہم نے مخلوق کو خوش کیا, ہم نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, ہم نے اتنے ٹس بنائے, تو ان چیزوں سے بھی تو اللہ خوش ہوتا ہے نا. مسلمان جو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھو, یہ والا طریقہ کیوں نہیں آ رہا سمجھ میں؟ بھائی یہ والا طریقہ اس لیے کہ اللہ کہے گا کہ میں نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے پیدا کیا تو میں نے اپنی عبادت کا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا. اگر یہ والا طریقہ غلط تھا تو پھر صحیح طریقہ تم بتا دو, دلیل سے, کوئی دلیل سے ثابت کرو کہ یہ والا نہیں وہ والا طریقہ صحیح تھا. ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے عاجز آ جائیں گے, دلیل سے کسی اور طریقے کو ثابت نہیں کر سکتے. ہے ہی نہیں کوئی اور طریقہ عبادت کا جو نماز کا آلٹرنیٹ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں
جو عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتی ہیں. ان میں ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے اذان کا, ایک طریقہ ہندوؤں کا ہے, وہ مختلف طریقے ہیں, سکھوں کے مختلف ہیں, عیسائیوں کے مختلف ہیں. اگر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو کے فیصلہ کریں, کہ بالکل نیوٹرل ہو کے بتاؤ کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس کو فطرت اپیل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے گاڈ گفٹڈ ہو سکتا ہے, یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر بات کرے گا تو وہ کہے گا صرف اذان ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. ایسی چاشنی ہے اس میں. میں برما میں تھا, ہم نے وہاں بدھسٹ کی بھی اذانیں سنی ہیں, نہیں سنی جاتی, کوئی اس میں لذت نہیں ہے, کوئی نور نہیں ہے. اور جب صبح کے وقت اللہ کا نام فضاؤں میں گونجتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسا مزہ آتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں مؤذنین بیچارے بعض اتنے ٹیڑھی میڑھی اذانیں دیتے ہیں کہ وہ اذان کا سارا نور خراب کر دیتے ہیں. ورنہ اذان اگر تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے دی جائے تو اذان سے زیادہ مٹھاس اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ظہر کی اذان دے رہا تھا مدرسے میں. اس وقت ہمارا قیلولے کا ٹائم ہوتا ہے, سب سو رہے ہوتے ہیں, تو میرے ذمہ داری تھی میں اٹھتا تھا, پہلے اذان دیتا تھا. تو حضرت نے ہمیں اذان سکھائی تھی بالکل نپی تلی تجوید کے ساتھ, تمیز سے, تمیز سے اذان جسے کہتے ہیں نا, پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت دروازہ کھول کے نیچے آ جاتے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا نیچے آ کے پوری اذان سنتے, ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. ایک انگریز کو میں نے دیکھا, مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا, تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو جاتا تھا, ایک دم چپ خاموش. سب سے کہتا تھا اس کو غور سے سنو. میں نے کہا دیکھو اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے اللہ کے نام کا. یہ اگر کسی پہ نہیں ہو رہا نا تو یہ اس کی علامت ہے اس کا دل خراب ہو چکا ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب میں فجر میں جو اذان ہے نا اس کا تو الگ ہی نور ہے. یعنی یہ جو خاموشی ہے نا صبح کی, یہ اللہ کا نام اس خاموشی کو توڑتا ہے, اللہ کا نام توڑتا ہے اس خاموشی کو. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کافر سے بھی یہ سوال کریں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی, میری عبادت کیوں نہیں کری. وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو مانتا نہیں تھا. تو اللہ کہے گا کیوں نہیں مانتے تھے, اس میں کیا خرابی تھی. وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی, میں محمد کو نہیں مانتا تھا. اللہ کہیں گے کیوں نہیں مانتے تھے, کیا خرابی تھی ان میں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو پھر صحیح کون تھا جس نے اللہ کا دین پہنچایا ہے, کون تھا ان کے مقابلے میں. یہ سارے سوالات کس سے ہوں گے قیامت کے دن, کافر. اور ان لبرل لوگوں سے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے مگر نماز پڑھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, نمازیوں پہ فخر کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو چکا ہے بہت بڑے پیمانے پر جس کی نظر میں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہتے ہیں بس, ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے بس اس زمانے میں انسان کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے, مذہب کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے انسان بن جاؤ, اچھے مسلمان کیا ہوتا ہے, اچھا ہندو کیا ہوتا ہے, اچھا سکھ کیا ہوتا ہے, بس اچھا انسان بن جاؤ. میں نے کہا جب تک اچھا مسلمان نہ بنو اچھا انسان بننا ممکن, بولو بھائی, نہیں. کہیں کیوں بھائی, کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں, میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں, میں ملک کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہوں, تو بس یہی تو ہے اچھا انسان. میں نے کہا اللہ کہاں گیا ہے, اللہ کہاں گیا بھائی, یہ ملک تمہیں کھلاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ملک ہمیں کھلاتا ہے, لیکن اس ملک کو کون کھلا رہا ہے. اگر ملک میں قحط پڑ جائے تو ملک کھلائے گا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ملک میں قحط پڑ جائے ملک کھلائے گا. سب سے پہلے اسی ملک سے ہجرت کرو گے, حکمران کھلائیں گے. حکمرانوں نے تو ہم سے جتنا کھایا ہے نا, ہم سے جتنا کھایا ہے وہی لوٹا دیں تو ہم سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں گے. تو جس نے بنایا, جو پیدا کرنے والا ہے, وہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. تو ہم جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو سمجھ میں آیا اچھا انسان اور اچھا مسلمان. بھائی اچھا انسان بننا ممکن نہیں ہے جب تک اچھا مسلمان نہ بنو. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ صرف مسلمان بننا کافی نہیں ہے, بلکہ پورے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے,
مکمل اسلام کو فالو نہیں کر رہا تو پھر محض نام میں مسلم ہونے سے یا محض کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تراویح میں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ہم تمہیں کسی اجنبی کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے. کیوں وحشت کر رہے ہو اس سے، کیوں دور بھاگ رہے ہو؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو کریٹر ہے تمہارا. والذین من قبلکم، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کیسے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور فرمایا ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں نا، یہ جو سورہ بقرہ میں آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میری عبادت، یہ روزہ بھی اللہ کی عبادت، نماز بھی اللہ کی عبادت، صدقہ بھی اللہ کی عبادت. غیر مسلم جو صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ نیکی ہے، عبادت نہیں ہے. مسلمان جو صدقہ کرتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ عبادت ہے. آپ کہیں گے بھائی وہی غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو عبادت نہیں ہے وہ. ہاں اچھا کام ضرور ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن یہی جب مسلمان زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ عمل عبادت ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے، اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے. غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اچھا کام ہے مگر عبادت کا ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کے سامنے ایسا اپنے آپ کو اس کی تعظیم کرنا، یہ نظریہ رکھ کر کہ یہی میری بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہی مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. کسی ذات کے بارے میں جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات. دیکھو آپ اپنے باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہو تعظیم سے، جیسے ہم اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی تو تعظیم ہے نا، لیکن یہ عمل عبادت بولو نا نہیں کہلائے گا. مگر یہی عمل اتحیات میں ہم قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ بھائی وہی بیٹھے ہوئے یوں کر کے اور ابا کے سامنے بھی یوں بیٹھے ہوئے، وہ عبادت کہلا رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ عبادت نہیں. عمل تو ایک جیسا ہے بالکل. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اتحیات پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھ رہے، تو چلو اتحیات کی مثال نہیں، رکوع کی مثال لے لو. آپ اپنے ابا کے سامنے یوں کر کے جھکتے ہیں، یہ عمل تعظیم کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گا. لیکن ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں رکوع میں جھکتے ہیں تو یہ رکوع کیا کہلاتا ہے؟ چاہے سبحان ربی العظیم نہ بھی پڑھے ہم، پھر بھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ عمل عبادت بن گیا. وہی جھکنا ادھر عبادت اور ادھر تعظیم، عبادت نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اور یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سر زمین پہ رکھ دیا، یہ عمل عبادت تھا؟ اگر عبادت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے دیا نا. لیکن یہی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. تو وہی ایک ہی جیسا عمل ہو رہا ہے، ایک عمل عبادت ہے اور ایک عمل عبادت بولو نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بغیر کسی لاجک کے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. جس میں یہ طاقت ہے تو یہ طاقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، تاکہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو اس نظریے سے جب جھکا جاتا ہے، یہ جھکنے میں اور اس نظریے کے بغیر جھکا جاتا ہے، اس جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم ہے اور اس طرح سے جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم نہیں ہے. دیکھو لوگ اپنے ابا اماں کے بھی پاؤں چوم لیتے ہیں نا، پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ بھائی ابا ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے احسانات ہیں، چلو جی ابا کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیے. لیکن یہی پاؤں مشرک لوگ اپنے پیروں کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ نظریہ رکھ کر
کہ یہ پیر اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے اور جھکا جائے اس کے سامنے, کیونکہ یہ مجھے بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہ میری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو دونوں قسم کی تعظیموں میں جو جذبات ہوں گے نا آپ کے اندر کے, ان جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب بت کے سامنے جھکا جاتا ہے تو خدا سمجھ کے جھکا جاتا ہے کہ یہ بگڑی بنا سکتے ہیں, اور جب والدین کے سامنے کوئی ایسے جھکتا ہے, جائز تو نہیں ہے جھکنا لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گا. تو عبادت کا مطلب کیا ہوا, میں عربی تعریف نہیں کر رہا, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اصطلاحات میں جائیں گے مشکل. عبادت, یہ جلدی سے بس اس موضوع کو سمیٹ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں تاکہ جو قرآن میں جگہ جگہ عبادت آئی ہے نا, یہ عبادت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے. تو عبادت کیسے, کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نظریے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی, عبادت. اب یہ تعظیم کبھی جسمانی ہوتی ہے, کبھی مالی ہوتی ہے, کبھی قولی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کیا مطلب, قولی تعظیم بھی کس کی, اللہ کی, والصلوات جسمانی تعظیم بھی کس کی. بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, ذرا اونچا بولنے نا. جسمانی تعظیم بھی کس کی ہوگی, اللہ کی. والطیبات, اور مالی تعظیم بھی کس کی ہوگی, اللہ کی. تو پتہ چلا تعظیم کتنی قسم پر ہے, 3 طرح سے. مثلا آپ کسی کی تعریف کرتے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, یہ عمل عبادت نہیں ہے کیونکہ آپ بہت اچھے ہو بس, اور کیا ہے, آپ بار بار کہتے رہو بہت اچھے بھائی, بہت اچھے انسان ہو, آپ تو بڑے خوبصورت ہو, آپ تو بڑے طاقتور ہو, بس. لیکن یہی سبحان اللہ الحمدللہ جب اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے, عبادت. کیوں, ہم اللہ کی زبان سے تعظیم کر رہے ہیں یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے اور ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے. یہ نظریہ ذہن میں رکھ کر جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ عمل کیا کہلائے گا, عبادت. تو یہ قولی عبادت. روزہ, آپ کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتے ہو, لوگ ہیں نا اپنے عاشق کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, معشوق کے لیے, عاشق غلطی ہو گئی, کھانا چھوڑ دیا, عبادت تھوڑی کہلائے گا. بھائی آپ کو ہڑتال چل رہی ہے, بھوک ہڑتال, کیونکہ آپ کو پتا ہے کمزور آدمی ہے, بس منانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ وقت بھوکا رہوں گا تو شاید ترس آ جائے. لیکن یہی روزہ جب آپ اللہ کے لیے رکھتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے. کیوں, اب آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ آپ کو اس سے عشق ہے, وہ وجہ ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں. اصل وجہ کیا ہے, مالک ہے, ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت ہے. تو اس نے کہا کہ بھوکے رہو تو اب ہم کیا کریں گے, بھوکے رہیں گے. ہاں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے, گھنٹے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں, کتنی دیر رہنا ہے, کیا کیا چھوڑنا ہے, چپکے چپکے کیا کھانا ہے. کئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں مگر چپکے چپکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ. لیکن جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ طریقہ ہی ہے جو اللہ نے بتایا, اخپل طریقہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اسی طرح مالی عبادت بھی ہوتی ہے. آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ عبادت نہیں ہے. کیوں, آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو قدرت حاصل ہے, اس کو سلطنت حاصل ہے, یہ آپ کا بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا بگڑی بنا بھی سکتا ہے. آپ کو پتا ہے میری طرح کمزور آدمی ہے, گفٹ لے لو, خوش ہو جاؤ, خوش کریں. لیکن یہی گفٹ جب اللہ کو دیا جائے گا زکوٰۃ کی شکل میں یا اللہ کے نمائندوں کو دیا جائے گا تو کیا کہلائے گا یہ عمل, عبادت. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور بگڑی بگاڑ بھی. تو ہم جو زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں اصل میں غریبوں کو نہیں دیتے, دینی کس کو چاہیے, اللہ کو. ارے میں آپ کو جب خوش کرنے کے لیے گفٹ دوں گا تو آپ کو دوں گا, اس کو تھوڑی دوں گا. غریب تو نہیں ہو آپ. اگر غریب ہو, فرض کر لو مجھے بڑی محبت ہو گئی آپ سے, آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا آپ سے مجھے اتنی محبت, چلو یہ لو 1,00,000 روپے, اور آپ نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا یہ لو ایک. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. اگلا بولے گا دعوے مجھ سے محبت کے اور دے کس کو رہا ہے,
تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے نا. تو اصل میں تمام فقہا یہی بات لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں دی غریبوں کو نہیں جاتی. کس کو دی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے مانگا ہے ہم سے پیسہ. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ نے تو گفٹ بھی نہیں مانگا. اللہ نے کیا مانگا ہے کہ بھئی مجھ سے محبت ہے, مجھے سمجھتے ہو کہ میں مال میں برکت بھی دے سکتا ہوں اور مال کو گھٹا بھی سکتا ہوں, میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پیسہ نکالو پھر دو نا پیسہ. اب جس کو ڈر ہو کہ دوں گا تو ہلاک نہ ہو جائے, اس کا مطلب تم اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے. اور اللہ کہہ رہے قرضہ دو, میں کون سا گفٹ مانگ رہا ہوں, میں واپس لوٹا دوں گا. قرضہ تو کم محبت, جس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار میں کون سا گفٹ مانگ رہا ہوں, پیسے دے دے واپس کر دوں گا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ قرضہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے اپنے بندوں پر کچھ زیادہ نہیں آزمایا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ مت دو, مجھے کیا دو, قرضہ دے دو, واپس دوں گا. واپس تسلی بھی ہے اس میں. تو مانگا اللہ نے, آپ پکڑا کس کو رہے ہیں؟ وہ محلے میں غریب ہے اس کو پکڑا رہے ہیں جا کے. وہ وسیم بھائی کی طبیعت خراب تھی, ان کے گھر بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو معذرت, ان کو پکڑا دیا آپ نے. وہ اس کی بیوی بھاگ گئی معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کا میاں گھر پہ نہیں آ رہا, اس کو پکڑا دی یار, وہ بڑا ٹینشن میں ہے, اس کا کینسر کا علاج چل رہا ہے, اس کا جناب اس کے وہ سر پہ بال نہیں اگ رہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا, کوئی کینسر میں ہے, کوئی کسی کی ٹانگ اللہ نہ کرے ٹوٹ گئی, بہت. تو ان میں اللہ کو کہاں دے رہے ہیں ہم؟ تو تمام فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا, اور اللہ مانگ رہا ہے. لیکن اللہ خود سے وصول نہیں کرتا. جیسے بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے پیسے مانگیں کہ بھائی تمہاری اتنی پیمنٹ بنتی ہے, وہ ذرا پہنچا دینا. سر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, کہاں پہنچاؤں؟ میں بندہ بھیج رہا ہوں, ہے اس کو پکڑا دینا. میں کیا کر رہا ہوں, اس کے پاس رسید ہوگی میری طرف سے, وہ کارڈ ہوگا, تو وہ مجھے ہی, تو وکیل کو پکڑانا, موکل ہی کو دینا. یار بولنے پہ کوئی پابندی لگی ہے, بول دو نا, وکیل کو پکڑانا موکل ہی کو دینا کہلاتا ہے نا. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے دو پیسہ, مجھے, کیونکہ جب عبادت اللہ کی ہے تو پیسہ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ دیں گے نہیں چلے گا, تو اللہ کو دینا پڑے گا. تو ہم نے کہا اللہ ہم پیسے لے کے گھوم رہے, کدھر دیں بتا؟ تو اللہ نے کہا میں آسمان سے زمین پہ نہیں آ رہا, ادھر فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں علاقے میں جاؤ, جن کے پاس پرچیاں ہوں گی ان کو دے دو. اللہ وہ پرچی کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یہ علامتیں ہیں. وہ علامتیں یہ ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی پیسے نہیں ہیں, ہیں بھائی تقریباً 45,000 بنتے ہیں آج کل, اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, کوئی اضافی پلاٹ بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, تو اس کو جا کے پکڑا دو. وہ میرے نمائندے ہیں جو زمین میں, بولو بھائی, گھوم رہے ہیں. اور پھر جب اس کو دو گے تو شکریہ نہیں مانگنا اس سے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا, تھینک یو کی توقع مت رکھنا کہ وہ, کیونکہ شکریہ تو اس کا ادا ہو جس کو دیے تو مجھے تم نے, تو میں دوں گا, اس سے نہیں مانگنا. ارے بھائی کیسے سمجھائیں یار, کیونکہ جب سیٹھ صاحب کو آپ نے پیسے دینے تھے, سیٹھ نے بندے کو بھیجا کہ جا بھائی اس نے میرے پیسے دینے ہیں, اتنے عرصے سے کھا کے بیٹھا ہے, جا لے کر آ اس سے. تو جب وہ بندہ آئے گا آپ اس کو پیسے پکڑائیں گے, وہ آپ کا شکریہ تھوڑی ادا کرے گا, کہے گا مجھے تھوڑی, آپ نے تو سیٹھ کو دیے, وہ سیٹھ نے مجھے وکیل بنایا ہوا تھا تو لے گیا. تو آپ تو سیٹھ ہی کو بندہ سمجھ کے دے رہے ہو نا اس کو. کیا خیال ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کو اللہ نے اپنا وکیل کیوں بنایا؟ غریبوں, جہاں جتنے بھی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشی کی باتیں کر رہا ہوں میں یہاں. غریبوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ کیوں بنایا؟ اس کا فقہا نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, اللہ کے ذمے پیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ سب کو روٹی کھلاؤں گا, سب کو رزق دوں گا. تو غریبوں کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. تو جیسے سیٹھ صاحب نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو, ہے بھائی, اور آپ نے سیٹھ صاحب کو پیمنٹ کرنی ہو, تو سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی میری طرف سے فلاں بندہ آئے گا, ڈائریکٹ اسی کو کر دینا کیونکہ مجھے بھی اسی کو کرنی ہے. تو یہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ جو پیسے میں نے, جو سیٹھ صاحب نے اس بندے کو دینے تھے, سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں یار میں براہ راست مجھ سے دینے کے بجائے جاؤ میرے پیسے فلاں کے ذمے بنتے ہیں, اس سے جا کے وصول کر لو. تو اس میں شکریہ والا تو کوئی چکر آئے گا ہی نہیں.
کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی, اللہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کہے گا جتنا میں نے دیا اس میں سے 2.5% واپس کر دو بس, اور وہ بھی قرض کے طور پر. تو اللہ پر بھی ہمارا احسان نہیں ہے, اور اس غریب پر بھی احسان نہیں, کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلانا تھا. تو اللہ کے ذمے جو رقم اس کی بنتی تھی, اللہ نے براہ راست دینے کے بجائے اللہ نے ہم سے کہا کہ تم نے جو پیسے مجھے دینے تھے تو میرا ایک قرض خواہ ہے اس کو جا کے ڈائریکٹ پکڑا دو. تو اس لیے کسی غریب کو بھی اس میں زکوٰۃ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا, نہ آپ نے اس سے شکریہ لینا ہے, کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ تھی, جو آپ نے اللہ کو کرنی تھی, تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو دے دو جس کو اللہ نے پیمنٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ میں ہوتی ہیں. غیر مسلم اس پورے پروسیس سے ناواقف, لہذا غیر مسلم جب کسی انسان پہ خرچ کرے گا تو یہ عمل انسانوں کے لیے گفٹ کہلائے گا, انسانوں کی خیر خواہی کہلائے گا, یہ عمل اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گا. اب آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ عمل اللہ کی عبادت دو وجہ سے. نمبر ایک, غیر مسلم کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اگر نہ کروں تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, کروں تو وہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک یہ تصور نہیں ہوتا. دوسرا, اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تبھی وہ دنیا میں بتائے گا بھی دیکھو بھائی ہاں آج ہم نے اتنے ٹرسٹ بنائے, آج ہم نے اتنا غریبوں کو کھلایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا. ترغیب دینے کے لیے تو کر سکتا ہے تاکہ لوگ بھی کنجوس لوگ دیکھیں اور زکوٰۃ نکالیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں نے قوم پر احسان کیا, یہ بتانے کے لیے نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ نے اگر ہدیہ گفٹ دیا ہے تو اللہ کو دیا ہے, تو اللہ پہ کون احسان جتلا سکتا ہے کہ آج میں نے اللہ کو اتنے پیسے دیے؟ اللہ پہ اس لیے احسان نہیں جلا سکتے کہ اللہ کہے گا کہ بھائی تم نے مجھے دیے تو کون سا خود کما کے دیے, یہ بھی تو میں نہیں دیے تھے نا, اور جتنا پیسہ میں نے تمہیں دیا اس میں سے سارا تمہارے پاس چھوڑ دیا, صرف 2.5% لیا, باقی سارا تمہارے پاس چھوڑ دیا میں نے, تو ابھی بھی میں نے احسان کیا تمہارے اوپر. تو اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے, اور غیر مسلم جو صدقات کرتے ہیں وہ اچھا کام ضرور ہے مگر وہ عبادت نہیں ہے. قیامت کے دن عبادت کا ثواب ملے گا, اچھے کاموں کا ثواب دنیا میں ہی مل جاتا ہے. قیامت میں اللہ صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے, بس اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا تو جن کے لیے کیا ہے ان سے شکریہ بھی لو, ان کو احسان بھی جتلاؤ, اور ان کی نظروں میں تمہاری عزت بھی بنے گی. بس اتنا کیا ہے, کافی ہے. لوگ کہیں گے ایک اچھا انسان تھا, غریبوں کو کھلایا کرتا تھا, دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا تو اچھا ہوتا, بس اتنا ثواب ملے گا. تو آخرت میں ثواب کس چیز عمل کا ملتا ہے؟ عبادت کا. تو قرآن میں جو آج امام صاحب نے, قاری صاحب نے, کل سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ, تو قاری صاحب نے جو تلاوت کیا, یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو اللہ کی کیا کرو, عبادت کرو اللہ کی. تو پتہ چلا کہ ہم اگر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کا غلام سمجھ کے اپنے آپ کو. عبادت نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھتے ہیں, غلام سمجھتے ہیں کہ میری اس کے سامنے چل ہی نہیں سکتی بالکل بھی, تو اللہ نے کہہ دیا تو اب ہماری اللہ کے سامنے چل ہی نہیں سکتی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں عبادت پر لے آئے. تو نماز بھی عبادت, وہ بھی کرنی ہے ہم نے, روزہ بھی عبادت, بولو بھائی وہ بھی رکھنا ہے. آج ایک صاحب ملے, اچھے بھلے ماشاءاللہ نیک آدمی, اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ یار روزے چھوڑ رہے ہیں, اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ. آج اصل میں ایکچولی یہ تھا, آج یوں تھا, آج فلانا تھا, ڈمکانا تھا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, پورے سال اللہ کھلا رہا ہے, اور کتنی خوبصورت عبادت ہے روزہ. تو ٹھیک ہے سارا دن تھکا آ رہا ہوتا ہے, لیکن افطاری میں کیش اجر ملتا ہے, کیش اجر ملتا ہے. اتنی تھکاوٹ میں افطاری میں لذت کتنی زبردست ہوتی ہے. تو رمضان تو مسلمان کا نور ہے, اپنے گھروں کو بھی اس نور سے روشن کریں. رمضان میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا, ان کا پورا ریشو ایک طرف ریشو, اور پورے سال جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ریشو ایک طرف. کیوں ہوتے ہیں؟ یہی منظر دیکھ کے کھینچتا ہے رمضان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف, اور مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, روزے کھا رہا ہے. اور جناب آج یہ ہو گیا تھا, آج آفس میں کام زیادہ تھا, آج اصل میں ایکچولی باس کا موڈ آف تھا, آج مجھے یہ تھا, آج امتحان ہے. تو آخرت کا بھی تو ایک امتحان ہے. تو رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں ٹائٹ طریقے سے,
خاندانی طریقے سے, ٹھیک ہے, اور نماز والی عبادت کو بھی بولو بھائی زندہ کرنا ہے, اور مال جو روکڑا جسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں, وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, کیونکہ ہم جب اللہ کو دیں گے اس نیت سے کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. بھائی جو سیٹھ آدمی قرض مانگ رہا ہو نا محلے میں, اس کو تو سب جا جا کے قرضہ دیتے ہیں, بولتے ہیں آج اس کو ضرورت پڑی ہے اس کو دو, کیونکہ اس کے پاس پیسہ تو بہت ہے, کل ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ ٹھیک ٹھاک دے گا. دیکھو غریب آدمی کی مدد کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کمبخت کی معذرت, کمبخت یعنی لوگ جس کو کمبخت سمجھتے ہیں, غریب کمبخت نہیں ہوتا, یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو پیسے دے بھی دیے تو یہ کرے گا کیا میرا. تو دنیا دار آدمی تو کہتا ہے کہ یار اس کو کیا, علاقے کے ناظم بیمار ہو سب عیادت کے لیے جاتے ہیں نا, کونسلر بیمار ہو جائے سب جاتے ہیں عیادت کے لیے, سب فون کر کے خیریت پوچھتے ہیں, اس لیے کہ بھائی اس کی خیریت پہ بڑا ثواب ملے گا دنیا میں, کیونکہ یہ ٹھیک ہوگا تو یہ بڑا نوازے گا, اس کے بعد پیسہ بہت ہے, آج اس کو ضرورت ہے دے دو, تو وہاں تو سب کرتے ہیں. تو بھائی یہی اللہ کے بارے میں سوچ لیا کرو, اللہ سے بڑا ستار اور اللہ سے بڑا خزانوں کا مالک کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دو مجھے قرضہ, اور یہ بھی قرضہ مانگ رہا ہے جیسے گویا اللہ کو ضرورت ہو. قرضہ تو وہ مانگتا ہے نا جسے ضرورت ہوتی ہے, تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے روزی. یہ سب فرضی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں ابھارنے کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ گویا قرضہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بڑی سخت ضرورت پڑ گئی ہے. قرضہ تو جب لیا جاتا ہے نا, حال کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی شدید ضرورت ہے پیسوں کی, بہت ساری مخلوق ہے, میں نے وعدہ تو کر لیا سب سے کہ سب کو رزق دوں گا, لیکن بہت سارے لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا دے نہیں رہا. تو اللہ مالداروں سے پیسہ مانگ رہے ہیں, نکالو پیسہ, پیسہ نکالو, مجھے قرض چاہیے فی الحال دے دو, میں پھر بعد میں جب دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو دو نا. اور ہم یہاں کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں دوں, میرا پیسہ میں نے کمایا کیوں دوں, تو دے دو میرے بھائی اللہ کو. لوگ کہیں گے کہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے, چندہ مولانا لوگ لیتے ہیں. تو مولانا کو نہ دو, آپ اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دو. اور مولانا اگر مانگ رہا ہے, اگر فراڈی ہے تو نہ دو, اگر فراڈی نہیں ہے تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا نا, وہ تو غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو جس پر اعتماد ہے, سب سے پہلا تو صدقے کا محل کیا ہے, اپنے قریبی رشتہ دار, خود ان کو پیسے دیا کرو. اور رشتہ داروں میں تو اگر کوئی غریب نہ بھی ہو تو بھی لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو اس کو, کیونکہ رشتہ دار کو ہدیہ دینا اس میں ڈبل ثواب ہے. نبی نے فرمایا کہ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا, دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا ثواب. اسلام میں کتوں سے محبت کا حکم نہیں ہے, اسلام میں رشتے جوڑنا, انسانوں کے رشتے, کتوں پر محبت کا نہیں, احسان کا حکم ضرور ہے. یہ نہیں کہ کتوں سے آپ کتا پنا شروع کر دیں جا کے, ہاں وہ کہے گا میں تو کتا ہوں, تو نے بھی کتا پنا شروع کر دیا. کتوں کا خیال کریں, کوئی بیمار ہو تو علاج کریں. نبی نے فرمایا ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. احسان ضرور کریں, محبت کتوں سے بھی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ کس سے ہونی چاہیے, انسانوں سے, ٹھیک ہے نا. جانور سے بھی محبت ٹھیک وہ ہو جاتی, گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, لیکن پہلے کون ہے؟ تو اسلام کہتے ہیں رشتے داری, جگہ جگہ رشتے داری, خونی رشتے, بھائی بہن کے رشتے, باپ ماں کے, ماموں خالہ پھپھی, یہ رشتے جوڑنے ہیں رمضان میں. تو ان کو کھلائیں, اور کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ لفافے میں پیسے ڈالے, بھائی کو گفٹ, یہ لو بھائی. وہ پہلے تو بے ہوش ہو جائے گا, وہ بولے گا پتہ نہیں امام مہدی تو نہیں آ گئے کہیں, کیونکہ آج ہمارے یہاں یہ رواج ہی ختم ہو گیا. بہن کو پیسے پکڑا دو, چلو پیسے نہیں دیتے یار, اس کی وراثت دے دو اس رمضان میں. جو حضرات بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہیں, صرف اتنا کر لینا اس رمضان میں کہ ان کی وراثت ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, تو بھی بڑی بات ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے عورت کی وراثت کھانے سے, بولتے کیوں نہیں, یہ بولنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے, وراثت کھانے سے منع کیا ہے. دے دو, دل بڑا رکھو, دینے والا اللہ کو پسند ہے, بھیک مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. تو ہم بھی تھوڑا سا سخاوت کا دریا بن جائیں, اپنے غریب رشتہ دار کو لفافے میں چپکے سے جا کے پیسے بولو پکڑا دیں. اور اگر زکاتیں نکالنی خاندان میں کوئی غریب مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا تو پھر ٹھیک ہے, آپ مسجد کے جو بھی آپ کے امام ہوں جو قابل اعتماد ہوں ان کو بھی جا کے آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ ائمہ کرام
یا علماء کے عوام سے روابط ہوتے ہیں. تو روابط کی وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ضرورت زیادہ ہے, ان کے ذریعے بھی تقسیم کی جا سکتی ہے. قابل اعتماد اگر ٹرسٹ ہو اور قابل ٹرسٹ ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. ہر طرح ہر جگہ دینا, مدارس کو بھی دینا چاہیے. لبرل لوگ تو کوشش کر رہے ہیں ان مدارس کی ایسی کی تیسی کر دیں. حکومت نے بڑی سخت پابندیاں لگائی ہیں مدرسوں کو چندہ دینے والوں پر. اکاؤنٹ میں مدرسوں کے پیسے آتے ہیں تو پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے. تو حکومت تو چونکہ لبرل ہے, یہ جو بیوروکریسی میں لوگ گھسے ہوئے ہیں ان کو تو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مریں گے نہیں, سارے مزے دنیا میں ہی کر کے جائیں گے. تو یہ تو مدرسوں کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے. ہمیشہ دینی مدارس کی حفاظت عوام نے کی ہے جن کو مذہب سے محبت ہے. تو اگر یہ اکاؤنٹ میں نہیں دینے دیتے, آپ مدرسوں میں جائیں, خود وہاں جا کے پیسے پکڑائیں تاکہ ہمارے مدرسوں کے یہ جو باغ ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح پھل دیتے رہیں, ہمیشہ پھل دیتے رہیں, اور یہاں سے علماء پیدا ہوتے رہیں جو امت کی صحیح رہنمائی کرتے. اور بات بتاؤں آپ کو, میں نے ابھی کافی ملکوں کے سفر ہو گئے ہیں, بر صغیر کے مدارس کے علماء جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, بہت جاندار بہت شاندار کام ہے الحمدللہ. میں مانتا ہوں اور بھی علماء کر رہے ہیں, لیکن جو زور آور اور جتنا مضبوط کام الحمدللہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما کے علماء کا نظر آیا ہمیں, اتنا مضبوط کام نظر نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کون سا کہہ رہا ہوں کہ میں مریخ تک پوری دنیا دیکھ کر آیا ہوں, تو لیکن نظر نہیں آتا اتنا جاندار, بہت جاندار کام. اور اگر کام ہو بھی رہا ہے تو وہ لبرل پنا اس میں زیادہ ہے. بغیر داڑھیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یعنی ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے داڑھی کٹانا, لیکن جب ایک بغیر داڑھی کے کوئی عالم تقریر کرے گا تو لوگ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اگر اسلام اتنا اچھا ہے تو خود کیوں نہیں فالو کر رہے, خود کیوں داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں بھائی. تو مطلب یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو آپ کو جب نبی کے چہرے سے نفرت ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی نبی کی صورت, تو وہ لوگ کیا فالو کریں گے اس کو. داڑیاں نہیں ہیں اماموں کی, عجیب ڈریسنگ بھی ان کی عجیب سی ہے, تو وہ پھر مزہ نہیں آتا. پھر الحمدللہ بر صغیر میں علماء 99% الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی کیا ہوتا ہے شریعت کے مطابق. ہاں فرقواریت بھی ہے, وہ مانتا ہوں میں فرقواریت بھی ہے, لیکن وہ فرقواریت علماء کی وجہ سے نہیں ہے, جاہلوں کی وجہ سے ہے. جاہل لوگ علماء کا لبادہ اوڑھ کر یوٹیوب پہ بولو بھائی بیٹھ جاتے ہیں. اجماعی مسائل کے خلاف جب آپ چلیں گے تو علماء رد میں تو کہیں گے نا. پھر دیکھو اختلاف کون پھیلاتا ہے, جو اختلاف میں پہل کرتا ہے. جواب دینے والے کو فرقہ پرست نہیں گئے. جو بحثیں امت میں ختم ہو چکی تھیں ان بحثوں کا جب آپ نے دوبارہ اچھالا ہے تو اب جب ہم جواب دیں گے تو جواب دینے والا فرقہ پرست نہیں کہلائے گا, ان بحثوں کو اچھالنے والا فرقہ پرست کہلائے گا. لبرل لوگ یہ بات نہیں مانتے, وہ دونوں طرف کے طبقے کو کہتے ہیں دیکھو لڑ رہے ہیں بیٹھ کے, یہ دیکھو لڑ رہے ہیں. بھائی گلی میں دو آدمی لڑ رہے ہوں, ایک نے دوسرے کو مکہ مارا تو دوسرا دفاع تو کرے گا نا. آپ نے دونوں کو جیل میں بند کر دیا, لڑ رہے ہیں. کسی لبرل آدمی کو کوئی باہر گلی میں مل جائے اور آ کے 2-4 مکے لگائے تو یہ گالیاں بھی دے گا نا جواب میں, لڑے گا بھی. اور تیسرا آدمی کا دیکھو کہ انسان ہے, ہمیں سکھاتے ہیں سلو سے رہو اور خود لڑ رہے ہیں, تو وہ اس وقت وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا بھائی میں نہیں لڑ رہا, لڑ یہ رہا تھا, میں تو جواب دے رہا ہوں. تو یاد رکھو اسی طرح مذہب کے نام پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کچھ لوگوں نے اجماع امت سے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا, ائمہ مجتہدین سے بدگمان کرنا شروع کر دیا, لوگوں کا یہ ذہن بنانا شروع کر دیا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل یہ لوگ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھے, قرآن و حدیث ہم نے سمجھائے. پوری امت کا اعتماد ان پہ سے ختم ہو رہا ہے. تو جو مولوی بیچارہ دفاع میں بات کہے گا فرقہ پرست اس کو نہیں کہا جائے گا, وہ تو امت کے اصل کی طرف لے کر آ رہا ہے آپ کو. جو اجماع امت سے ہٹائے گا فرقہ پرست اس کو کہیں گے. تو یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, ان کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ دیکھو وہ جواب دیتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے, تو دونوں کو غلط کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مذہب کو فالو کرنا ہے ہی نہیں. جس نے دین کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ اس فرقواریت سے متاثر نہیں ہوتا. وہ چلتا ہے, وہ داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں, وہ نمازوں کی طرف بھی آ رہے ہیں. تبلیغی جماعت دیکھو نا, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جاؤ نا, ہر پہاڑ پہ تبلیغ والے پہنچے ہیں. وہ تو اس فرقواریت سے متاثر وہ ہوئے کیا, ان کو دین کی اہمیت تھی, انہوں نے کہا بھائی جو یہ تمہارا مسئلہ ہے ذاتی. تو جس کو مذہب سے دشمنی ہے نا اس کو تو مذہب کے خلاف موقع چاہیے, تو اس کو مولوی لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور جن کو دشمنی نہیں ہے, جو چاہتے ہیں, ان کو صحیح مولوی بھی انشاءاللہ نظر آ جائیں گے. ہاں جو تماشے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کا مقصد صرف تماشے ہے,
نہ ان کی عبادت میں جان ہے، نہ ان کو کوئی جو ہے نا اللہ کی عبادت سے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ ان کو ذکر کی لذت حاصل ہے، نہ ان کو قرآن کی لذت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ ان بکھیڑوں میں سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں 3 کام رمضان میں کرنے، پھر میں اگلے بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک نمازوں کی کثرت، 4 کام. نمبر 2 دعا کی کثرت، نمبر 3 تلاوت کی کثرت، اور نمبر 4 صدقات و خیرات کی کثرت. 4 کام یاد رہیں گے، نماز کی کثرت، تلاوت کی کثرت، دعا کی کثرت اور صدقات. یہ چاروں چیزیں رمضان میں قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ان چاروں کو زیادہ کرنا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.